اگر جاؤ حشمت دل پر غالب آ جاتی ہے تو دل بیمار اور روگ بن جاتا ہے، پھر علاج کی ضرورت پڑتی ہے صورتحال میں، اس لیے کہ جاؤ حشمت، شان و شوکت کی طلب، مال کی محبت کی طرح آدمی کو نفاق، ریاکاری، جھوٹ، فریب، دشمنی، حسد، جھگڑے اور گناہوں کی دلدل کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے، بلکہ حب جاہ حب مال سے زیادہ بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ یہ مال کے مقابلے میں زیادہ طاقت سے دل پر غالب آتا ہے۔ اور جو شخص اسی مال و جاہ پر قناعت کرے، صبر کرے، جس میں اس کا دین محفوظ ہو، سلامت رہے، تو وہ شخص ہرگز بیمار تصور نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ایسا کرنا مال و جاہ اور حشمت ٹھاٹ باٹ کو دوست بنانا نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت میں دین کے لیے فراغت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ہاں بعض لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو روب دبدبے، شان و شوکت کے اس قدر حریص ہوتے ہیں، اس قدر اسے عزیز رکھتے ہیں کہ ہر وقت ان کے یہی خیالات ان کے ذہن میں بسے رہتے ہیں کہ لوگ مجھے کس نظر سے دیکھتے ہیں، میرے متعلق کیا سوچ سوچ کر ہلکان ہوئے جا رہے ہیں۔ ایسے جاہ کے طالب لوگ کسی بھی کام میں مصروف ہوں، ان کے دل میں ایسے ہی نظریات بھرے رہتے ہیں۔ اگر یہ نوبت آ جائے، یہ حالت ہو جائے، تو علاج فرض ہو جاتا ہے، اور اس کا علاج علم و عمل سے مرکب ہے۔ علمی علاج تو یہ ہے کہ جاؤ حشم کے نقصانات پر آدمی کو غور کرنا چاہیے جو دین اور دنیا کے معاملات میں اس سے پیش آتے ہیں۔ دنیاوی نقصانات تو یہ ہیں کہ اکڑ، شان و شوکت، دبدبے کے طالب آدمی کو ہمیشہ رنج و الم اپنا شکار بنائے رکھتے ہیں، اور ایسا آدمی لوگوں کی خوشامد سے اپنے آپ کو فرصت ہی نہیں دے پاتا اور مقصد بھی حاصل نہیں کر پاتا، پھر ذلت کی گھاٹیوں میں آہستہ آہستہ اترتا چلا جاتا ہے۔ اگر اس سے اس کا مقصد حاصل بھی ہو جائے تو بھی اس کے حاسدین اس کے ارد گرد جنم لینے لگتے ہیں، اور پھر ہمیشہ دشمنوں کے شر سے بچنے کی فکر میں گرفتار رہتا ہے، دشمنوں سے معمون نہیں ہوتا۔ اگر کبھی جاہ کا طالب دشمنوں سے مغلوب ہو جائے تو سراسر بے عزتی اس کا مقدر ٹھہرتی ہے، اور اگر جاؤ حشم کا طالب غالب ہو جائے تو کیا اعتبار کہ کتنے دنوں تک یہ کیفیت برقرار رہے گی، کیونکہ مخلوق کا دل تو بہت ہی جلد بھر جاتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے، اس لیے بھی کہ انسانی دل دریا کی موج کی مانند ہے، اور ایسی عزت نہایت بودی ہوتی ہے، عارضی ہوتی ہے، جس کی بنیاد چند بدبختوں کا دل ہو کہ ادھر خطرے و اندیشے دل میں پیدا ہوئے، ادھر اس کی عزت بدل گئی، اس کی عزت کرنا ترک کر دیا جائے گا۔ بالخصوص وہ آدمی جس آدمی کی جاؤ حشمت حکومت و قیادت کے بلبوتے پر ہو، اس کی جاؤ حشمت تو لمحوں کی مار ہے، لمحوں میں ختم ہو جانے والی ہے۔ یاد رکھیے کہ جاؤ حشم کا طالب چاہنے والا اس دنیا میں ہمیشہ غمگین رہے گا، اور آخرت میں تو اس سے بھی برا حال ہوگا۔ ضعیف العقل، کم عقل رکھنے والے لوگ یہ بات ہرگز نہ سمجھ پائیں گے۔ جسے اللہ نے بصیرت کامل دی ہوگی وہی جان سکے گا کہ اگر مشرق و مغرب کی سلطنت اسے مل جائے اور وہ تمام مخلوقات کا معبود بھی بن جائے تو کوئی فائدہ نہیں کہ زندگی کے دن پورے ہوتے ہی وہ سب کچھ تار عنکبوت یعنی
مکڑی کے جالے کی مانند ختم ہو کر رہ جائے گا، اور اس کی مثال اس بادشاہ جیسی ہوگی جو دنیا سے رخصت تو ہو گیا لیکن اس کے پیچھے اسے آج کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں۔ اس صورت میں اس چند روزہ لذت کے پیچھے ہمیشہ رہنے والی سلطنت کو برباد کرنا اور اسے کھو دینا سراسر حماقت، جہالت اور بے وقوفی ہے، کیونکہ جاؤ حشمت سے دل لگانے والا اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے، اور اگلے جہاں میں جانے والا شخص جو اللہ کی محبت کے سوا کسی اور چیز کا غلبہ اپنے دل میں لے کر آیا تو وہ سخت سے سخت سزا کا مستحق ٹھہرے گا۔ یہ تو تھا علمی علاج۔ عملی دوا میں ایک تو یہ بات ہے کہ جہاں جاؤ حشم حاصل ہونے لگے وہاں سے بھاگ نکل کھڑے ہوں، اور ایسی جگہ چلا جائے جہاں اسے کوئی جاننے والا نہ ہو۔ حقیقت میں کامل دوا تو یہی ہے، کیونکہ اگر اپنے وطن میں گوشہ نشینی اختیار کی جائے گی تو لوگ سمجھیں گے کہ شاید اس کی عزت خاک میں مل گئی تو اسے نقصان ہوگا، اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب لوگ اس پر تنقید کریں گے اور کہیں گے کہ یہ منافقت کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو دل میں بے صبری اور رنج پیدا ہوگا، اور لوگوں نے کسی جرم کی طرف اس کی نسبت کر دی تو گو کے بعد تو جھوٹی ہوگی، مگر لوگوں کی نظروں میں برا بننے سے بچنے کی خاطر عذر اور معذرتیں پیش کرنا پڑیں گی، اور یہ بات بجائے خود اس کی دلیل ہے کہ اب بھی جا کا کانٹا کہیں نہ کہیں باقی ہے۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ ملامتی بن جانا چاہیے، ایسے کام سر انجام دینے چاہیے، ایسے کام کرنے چاہیے کہ لوگوں کی نظروں سے گر جائیں۔ یہ نہیں کہ حرام کھانے لگے جیسے کہ احمقوں کا ایک گروہ کر رہا ہے، بلکہ ایسا کام جیسے کہ ایک زاہد نے کسی وقت میں کیا تھا کہ ایک زاہد کے پاس امیر شہر سلام کی غرض سے آیا تھا کہ اس سے دعا و برکت حاصل کرے۔ جیسے ہی زاہد نے اسے آتے دیکھا جلدی سے روٹی اور ترکاری منگوا کر بڑے بڑے نوالے لینے لگا، کھانے لگا جیسے کہ جانور کھاتے ہیں۔ سو امیر شہر نے جب یہ نظارہ دیکھا تو اسے حریص اور لالچی سمجھا، اور یہی سوچ اسے مجبور کر گئی کہ وہ واپسی کا راستہ اختیار کرے۔ اللہ ہم سب کی تکبر، اکڑ، غرور، بیجا گھمنڈ، جاؤ حشم اور دل کی بدبختی سے حفاظت فرمائے، آمین۔